یہ روایت موجود ہے کہ میں مکے میں لوہار کا کام کرتا تھا، مجھ سے عاص بن وائل نے کام لیا، پھر جب میں اس سے اجرت لینے گیا تو اس نے کہا کہ میں تیری اجرت نہ دوں گا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرے۔ اسی طرح جو لوگ تجارت کرتے تھے ان کے کاروبار کو برباد کرنے کی کوششیں کی جاتی، یعنی کہ تنگ کرنے کی انتہا کر دی تھی، انہوں نے ظلم و ستم کی تو انتہا کر دی تھی، کوئی بھی انہوں نے اپنی طرف سے کسر نہیں چھوڑی تھی، انتہا کر دی۔ لیکن جو ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی ایمان کی لذت دیتا ہے کہ وہ اپنے کلمے سے نہیں پھرے۔ سبحان اللہ، ایسا ایمان ان کا مضبوط تھا۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے کہ میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ظلم کی حد ہو گئی ہے، آپ خدا سے دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ کا چہرہ مبارک تمتما اٹھا اور آپ نے فرمایا، تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان پر اس سے بھی زیادہ مظالم ہو چکے ہیں، ان کی ہڈیاں پر لوہے کی کنگھیاں گھسی جاتی تھی، ان کے سروں پر رکھ کر آرے چلائے جاتے تھے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے تھے۔ یقین جانو کہ اللہ اس کام کو پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی صنعاء سے حضرت موت تک بے کھٹکے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا، مگر تم لوگ جلد بازی کرتے ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، روایت ہے۔ ان کے اتنے زیادہ ظلم و ستم انہوں نے کیے کہ وہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، جس پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ سے پہلے لوگوں پر تو جب انہوں نے اسلام لائے، ایمان قبول کیا تو اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم کیے گئے تھے، لیکن وہ نہیں گھبرائے۔ ایک وقت ایسا ہے گا، پریشان نہ ہو کہ اسلام ہر طرف پھیل جائے گا، اور آج ایسا ہی ہے۔ یہ حالات جب ناقابل برداشت حد تک پہنچ گئے تو رجب 45 عام الفیل 590 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اچھا ہو کہ تم لوگ نکل کر حبش چلے جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا اور وہ بھلائی کی سرزمین ہے، جہاں جب تک اللہ تمہاری اس مصیبت کو دور کرنے کی کوئی صورت پیدا کرے تم لوگ وہاں ہی ٹھہرے رہنا۔ اس ارشاد کی بنا پر پہلے 11 مردوں اور 4 خواتین نے حبش کی راہ لی تھی۔ خواتین، لوگ کہتے ہیں کہ لو جی خواتین جو ہیں وہ پیچھے، کسی معاملے میں بھی خواتین پیچھے نہیں ہوتی اگر کوشش کرے تو۔ سب سے پہلے جو ہجرت کی تھی اس میں بھی 4 خواتین شامل تھیں۔ قریش کے لوگوں نے ساحل تک ان کا پیچھا کیا، مگر خوش قسمتی سے شعیبہ کے بندرگاہ پر ان کو بروقت حبش کے لیے کشتی مل گئی اور وہ گرفتار ہونے سے بچ گئے۔ پھر چند مہینوں کے اندر مزید لوگوں نے ہجرت کی، یہاں تک کہ 83 مرد، 11 عورتیں اور 7 غیر قریشی مسلمان حبش میں جمع ہو گئے، اور مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 40 آدمی رہ گئے۔ اس ہجرت سے مکے کے گھر گھر میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ قریش کے بڑے اور چھوٹے خاندانوں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کے چشم و چراغ ان مہاجرین میں شامل نہ ہوں۔ کسی کا بیٹا گیا تو کسی کا داماد، کسی کی بیٹی گئی تو کسی کا بھائی، کسی کی بہن۔ ابو جہل کے بھائی سلمہ بن ہشام، اس کے چچا زاد بھائی ہشام بن ابی حذیفہ اور عیاش بن ابی ربیعہ، اور اس کی چچا زاد بہن حضرت ام سلمہ، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، عتبہ کے بیٹے اور ہند جگر خوار کے سگے بھائی ابو حذیفہ، سہیل بن عمر کی بیٹی سہلہ۔ اسی طرح دوسرے سرداران قریش اور مشہور دشمنان اسلام کے اپنے جگر گوشے بھی دین کی خاطر گھر بار چھوڑ کر وہاں سے نکل کر ہجرت کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر۔ اس کے لیے تو اسی لیے کوئی گھر نہ تھا جو اس واقعے سے متاثر نہ ہوا۔ بعض لوگ اس کی وجہ سے اسلام دشمنی میں پہلے سے زیادہ سخت ہو گئے، اور بعض کے دلوں پر اس کا اثر ہوا کہ آخرکار وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے حد بندی ہو گئی کہ بعض تو اس چیز کا اتنا اثر ہوا کہ بعض تو اور زیادہ دشمنی کرنے لگے مسلمانوں کے ساتھ، اور بعض جو تھے وہ اسلام لے آئے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دی، جس نے تھوڑی کوشش کی، دیکھا کہ ہمارے اتنے قریبی رشتہ جو اگر تو انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے جب انہوں نے تھوڑی سی اس پہ رہنمائی کی، تھوڑی سی سرچ کی، تھوڑا سا دیکھا، تھوڑا سا سوچا پڑھا، تو وہ اسلام لے آئے۔ جب وہ بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سینہ کھول دیتے ہیں آخرکار۔ اور بعض کے دلوں پر ایسا ہو رہا کہ آخرکار وہ مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام دشمنی پر پہلی چوٹ اسی واقعے سے لگی کہ ان کی ایک قریبی رشتہ دار لیلہ بنت اسمہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہجرت کے لیے اپنا سامان باندھ رہی تھی اور میرے شوہر عامر بن ربیعہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے کہ اتنے میں عمر آئے اور کھڑے ہو کر میری مشغولیت کو دیکھتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد کہنے لگے، عبداللہ کی ماں جا رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں، خدا کی قسم تم لوگوں نے ہمیں بہت ستایا، خدا کی زمین کھلی پڑی ہے، اب ہم کسی بھی ایسی جگہ پر چلے جائیں گے جہاں ہمیں خدا چین سے رہیں گے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر رقت کے ایسے اثار طاری ہوئے کہ جو میں نے کبھی ان پر نہ دیکھے تھے، اور وہ بس یہ کہہ کر نکل گئے کہ خدا تمہارے ساتھ ہو۔
یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ تھوڑی سی بھی دقت پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، جیسے پہلے میں نے کہا۔ تو اسی طرح سے ہی انہوں نے ان کے مختلف یہ بہت ہی زیادہ ظلم و ستم کیے۔ مختلف اسی طرح سے اس کا جو تاریخی پس منظر کو نگاہ میں رکھتے ہوئے جب ہم اس صورت کو دیکھتے ہیں تو اس میں اولین بات نمایاں ہو کر ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ اگرچہ مسلمان ایک مظلوم پناہ گزین گروہ کی حیثیت سے اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا رہے تھے، مگر اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے معاملے میں ذرہ برابر بھی مداحنت کرنے کی تعلیم نہ دی، بلکہ چلتے وقت بھی زیادہ راہ کے طور پر یہ سورہ ان کے ساتھ کی، تاکہ عیسائیوں کے ملک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بالکل صحیح حیثیت پیش کرے اور ان کے ابن اللہ ہونے کا صاف صاف انکار کر دیں۔ پہلے دو رکوعوں میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا قصہ سنانے کے بعد پھر تیسرے رکوع میں حالات زمانہ کی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا ہے، کیونکہ ایسے ہی حالات میں وہ بھی اپنے باپ اور خاندان اور اہل ملک کے ظلموں سے تنگ آ کر وطن سے نکل کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ ان کی ہجرت کے بارے میں کہ کیسے پہلی امتوں پر کیسے کیسے انہوں نے ان سارے اسلام کے لیے قربانیاں دی تھی، کس طرح سے لوگوں نے ان کو تنگ کیا تھا، یہاں تک کہ اپنے ہی لوگوں نے زیادہ تنگ کیا تھا کہ باپ اور اولاد تک ہے۔ اس طرح ایک طرف کفار مکہ کو ایک سبق دیا گیا کہ آج ہجرت کرنے والے مسلمان ابراہیم کی پوزیشن میں ہیں اور تم لوگ ان ظالموں کی پوزیشن میں ہو جنہوں نے تمہارے باپ اور پیشوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا تھا۔ دوسری طرف مہاجرین کو یہ بشارت دی گئی کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وطن سے نکل کر تباہ نہ ہوئے بلکہ وہ زیادہ سربلند ہو گئے تھے، ایسا ہی انجام نیک تمہارا انتظار کر رہا ہے کہ تم پریشان نہ ہو۔ انشاءاللہ اللہ کی خاطر اگر جو بندہ گھر بار چھوڑتا ہے، کہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے جب قیامت کا دن ہوگا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے یہ عمل کیوں نہیں کیا، ایسے سے کیوں کیا، تو لوگ کہیں گے کہ ہم مجبور تھے، تو اس وقت اللہ کہیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کھلی نہیں تھی، تم کہیں ہجرت کر جاتے، کہیں اور چلے جاتے، کہ اللہ کی زمین تو بہت وسیع تھی۔ فرشتے کہیں گے ان سے کہ اللہ کی زمین بہت وسیع تھی، تم کہیں پہ بھی جا سکتے تھے۔ اس کے بعد چوتھے رکوع میں دوسرے انبیاء کا ذکر کیا گیا، جس سے یہ بتانا مقصد ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام وہی دین لے کر آئے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، مگر انبیاء کے گزر جانے کے بعد ان کی امتیں بگڑتی رہیں اور آج مختلف امتوں میں جو گمراہیاں پائی جاتی ہیں یہ اسی بگاڑ کا نتیجہ ہے۔ یعنی کہ حقیقت میں سارے نبی ایک ہی دین لے کر آئے تھے، تو جیسے کہ اب تک آج تک ہم نے یہی پڑھا ہے کہ ساروں کا مخفف ایک ہی تھا۔ آخری دو رکوعوں میں کفار مکہ کی گمراہیوں پر سخت تنقید کی گئی ہے اور کلام ختم کرتے ہوئے اہل ایمان کو مسردہ سنایا گیا ہے کہ دشمنان حق کی ساری کوششوں کے باوجود بالآخر تم محبوب خلائق ہو کر رہو گے، یعنی کہ تم پریشان نہ ہو، جتنے مرضی دشمن ہیں تمہارے، لیکن آخر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہی تم انشاءاللہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آخر تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے نا، سب نے اکٹھے تو اسی کے پاس ہونا ہے، تو تم اس کے ہی محبوب ہو، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ دنیا میں تو یہ پریشانیاں، یہ تنگیاں، یہ تکلیفیں برداشت کی، لیکن آخرت میں انشاءاللہ اللہ تمہارا مددگار ہے، اور اللہ دنیا میں بھی مدد کرتا ہے جو بندہ سچا ایمان لے آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف ہا یا عین صاد۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، کہ ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ میری پیاری بہنوں، ویسے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، کہ اگر وہ میرا بندہ مجھے بلند آواز سے پکارے تو میں آسمانوں میں ہوں، بلند آواز بھی سنتا ہوں، اگر مجھے آہستہ آواز میں پکارے تو میں اس کی شارک سے قریب ہوں۔ لیکن یہاں پر چپکے چپکے پکارنے کو بہت پسند کیا گیا، کہ چپکے چپکے پکارا، یعنی کہ سرگوشی سے اندر ہی اندر فوراً سے آہستہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے، کہ فوراً سے دل سے جیسے ایک تڑپ اٹھی نا، کہ وہ جیسے اونچی آواز سے تو نہیں کہا تھا نا، آہستہ ہی کہا تھا، چپکے چپکے سے۔ اس نے عرض کیا اے پروردگار، میری ہڈیاں تک گل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بٹک اڑا ہے، اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ جواب دیا گیا اے زکریا علیہ السلام، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ عرض کیا پروردگار بھلا تم
میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا، یعنی کہ اب تو ہے اور تو کچھ بھی نہ تھا، میں نے تجھے پیدا کیا، میرے لیے کیا مشکل ہے، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ یہ کہ پہلے خود سے ہی اللہ سے التجا کر لی لیکن پھر اس پہ یقین نہیں آیا۔ ایسے ہوتا ہے نا، کئی دفعہ جب بندہ دعا کرتا ہے پوری ہو جاتی ہے نا دعا، تو بندے کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ ایسا ہو گیا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے۔ فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے، چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور اس نے اشارہ سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ جس سے میری پیاری بہنوں، یہ بھی اس آیت میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کوئی بات اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری ملے تو اللہ کو بھول نہ جاؤ۔ ہمارے کیا حالات ہوتے ہیں کہ مصیبت میں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس میں کیا حکم دیا گیا کہ دن رات صبح و شام اللہ کی زیادہ سے زیادہ تسبیحات کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ حالانکہ خوشی کا موقع تھا نا، لیکن پھر بھی اللہ کو زیادہ کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ اے یحییٰ علیہ السلام، کتاب الہی کو مضبوط تھام لے، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنے طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا ہی پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا۔ وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان تھا۔ سلام اس پر جس روز کہ وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا حال بیان کر دو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرکی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی، اس حالت میں کہ ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ مریم علیہ السلام یک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، میں تو تیرے بندے کا رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم نے یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں۔ میری پیاری بہنوں، ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام، دیکھو ان کی والدہ نے منت مانی تھی لیکن حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے والدین کا احترام اور ادب کو ملحوظ خاص رکھا، اور ساتھ ہی کتنی حیا آئی کہ فوراً سے کہتی ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ کہ کوئی بھی جو حیا والی عورت ہوتی ہے وہ فوراً سے اس چیز سے گھبراتی ہے کہ کون آ گیا ہے میرے پاس، پریشان ہو جاتی ہے اور فوراً سے اللہ کی رحمان کی پناہ مانگی۔ سبحان اللہ، کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی کرتی رہی نا، والدین کی فرما برداری کی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اتباع کی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر دیا کہ ان کو جنت کی خوشخبری دے دی، اور جنتی عورتوں کا دنیا میں ہی کہہ دیا کہ یہ جنتی عورت ہے۔ اور ہم نے یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائے اور اپنی طرف سے ایک رحمت، یعنی کہ اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم علیہ السلام کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روا کر دیا، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپکیں گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ اب یہاں پر میری پیاری بہنوں کہ پہلا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا تو انہوں نے والدین کی فرما برداری کی، اللہ کی فرما برداری کی، پھر ہجرت کا حکم دے دیا کہ ان حالات میں کہ یہاں سے چلی جاؤ، تو پھر ان حالات میں ہجرت کی، تو پھر جو ہے وہ یہ ہجرت جو ہے یہ اس جس جگہ پر گئی تھی وہاں بیت الحلم کہا جاتا ہے، اسے بیت لحم، کہیں دور کے مقام پر، کہ اس سے مراد بیت لحم ہے۔
تو اس سے جو ہے وہ یعنی کہ پھر فرشتے نے پائے تھے کہ فرشتہ جو عورت حیادار ہوتی ہے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یعنی کہ درخت کے پیچھے سے پکارا تھا، سامنے نہیں آئے تھے، درخت کے پیچھے سے پکارا کہ تو غم نہ کر، بلکہ تیرے نیچے تو ایک چشمہ روا ہے، اور اس درخت کے تنے کو تھوڑا سا ہلا، تیرے اوپر تازہ تازہ پھل آئے گا جس کو تو کھا اور پانی پی اور آنکھیں ٹھنڈی کر. پھر اگر تجھے کوئی آدمی نظر آئے تو کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے، یعنی کہ تُنے بولنا نہیں ہے، کچھ نہیں بولنا، کوئی لفظ نہیں نکالنا، جیسے مرضی یہ بولتے جائیں، جو مرضی کہتے جائیں، لیکن تو نے یہی کہنا ہے کہ میں نے رحمان کا روزہ رکھا ہے، کہ میں روزے سے ہوں، میں نے نہیں بولنا. پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی. لوگ کہنے لگے مریم علیہ السلام یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا. اے ہارون علیہ السلام کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی. مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں گے، یہ تو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور میری والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا. سبحان اللہ. یعنی کہ بچہ بول اٹھا، جب روزہ رکھا کچھ نہیں کہا. اللہ نے حکم دیا تھا کہ تو نے نہیں بولنا، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی گواہی بنانے والا کہ ایک بچہ گہوارے میں، اللہ تعالیٰ نے بچے کو حکم دے دیا کہ تو نے گواہی دینی ہے کہ یہ میری ماں حیادار ہے، نیک ہے، برگزیدہ بندی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا. یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے. وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. میری پیاری بہنوں، اب قرآن کے اندر واضح ہر چیز آ گئی، پھر بھی لوگ پتہ نہیں کس طریقے سے اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں. واضح ہر چیز واضح ہے، حالانکہ قرآن کو پڑھتے بھی ہیں. بس جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کے، ہدایت کے یقین کے اعتبار سے قرآن کو نہیں پڑھتے نا، ایسے پڑھنے کا کیا فائدہ. بڑے مان سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں عیسائی کہ ہم تو قرآن کو بڑے اچھے سے پڑھتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے سارا قرآن کا. کیا فائدہ اس قرآن کو پڑھنے کا نا. اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں عمل والا بنائے کہ پڑھنے یقین کے ساتھ جب بندہ پڑھتا ہے تو پھر اس کے پڑھنے کا فائدہ ہے، ایسے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی، بس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا. آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے. یہ جو پیچھے ہے نا آیت 39، آیت نمبر 39 کے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، کہ ڈرا ان کو یوم الحسرہ، حسرت کے دن سے. حسرت کا دن کون سا دن ہے کہ جس دن گناہ گار تو حسرت کریں گے ہی کہ آج کاش کہ ہم نے یہ گناہ نہ کیے ہوتے تو ہمیں جنت مل جاتی. لیکن جنتی بھی حسرت کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ثواب کما لیتے، زیادہ نیکیاں کما لیتے تو ہم اور زیادہ بلند درجوں میں ہوتے. جنتیوں کی بھی یہ حسرت ہوگی کہ وہ حسرت کا دن ہوگا. ہر کوئی حسرت کر رہا ہوگا. کوئی یہ حسرت کر رہا ہوگا کہ کاش ہم نے نیکیاں کی ہوتی تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا، اور کوئی یہ حسرت کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم اور زیادہ نیکیاں کما لیتے. اسی لیے میری پیاری بہنوں، یہ رمضان ہے تو اس حسرت کے دن کے لیے ہمیں آج ہی کمانا ہے. اس دن تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا. وہ حسرت کا دن ہے تو آج ہی ہمارے دلوں کے اندر یہ حسرت ہونی چاہیے کہ ہم نے انشاءاللہ وہاں کامیاب ہونا ہے. اب تو گنے چنے دن رہ گئے نا رمضان کے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے، لیکن کوشش سے ہی ہوتا ہے. کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. پورا سال سونا ہی ہے یہ 4 دن، لیکن صرف جاگنے کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے بس گپیں ہانک لی اور ادھر ادھر کی باتیں کر لی اور یہ وہ. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کر لے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن سے جوڑ دے اور اپنے سے جوڑ دے. ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ زیادہ بنا لے کہ نوافل، قرآن، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقت گزارنا ہے. تسبیحات، ذکر و اذکار. تھوڑے سے دن ہیں گنے ہوئے، پتہ بھی نہیں چلا ماشاءاللہ آج 21واں روزہ ہو گیا.
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہر طرح کے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری چھوٹی بڑے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو کہ بھولے چکے ہمیں پتہ نہیں چلا اور ہم سے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی برکات لوٹنے کی صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، اور صحیح معنوں میں سمیٹنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا۔ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے۔ مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل اور ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈرا دو کہ جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا، کہ اس دن پھر جیسے مرضی حسرت کرتے رہے، پچھتاتے رہے، لیکن کسی کام آئے گا؟ بار بار یہ آج ہی اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ آج ہی وقت ہے، آج ہی سمجھ جاؤ، اس دن تو کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، بس دوبارہ سے دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، ہر کوئی حسد کرے گا، پچھتائے گا اور کہے گا کاش کہ آج ایک دفعہ دوبارہ بھیج دیا جائے زمین پر، لیکن دنیا پر، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھیجیں گے۔ اللہ کہیں گے آج کے میں نے بار بار تمہیں نہیں کہا تھا، بار بار نہیں بتایا گیا تھا اس وقت؟ تم اگر تمہیں بیچ بھی دیا جائے، اللہ کو پتہ ہے نا انسانی خصلت کا، اللہ کہتے ہیں کہ اگر بیچ بھی دیا جائے تو تم کبھی نہیں سدھرو گے، پھر یہی کچھ ہی کرو گے، اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے، آخر تو اللہ کے پاس جانا ہے نا۔ اللہ بار بار دیکھو یہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ تعالیٰ یہی کہ سب کو آخر کر کس کے پاس جانا ہے؟ کوئی کسی کو کوئی انکار کر سکتا ہے کہ اللہ کے پاس جانے کے بغیر کسی کو کوئی چھٹکارا ہے؟ ہر کسی کو اکٹھے وہیں پہ ہی ہونا ہے، سب نے وہیں جانا ہے۔ اور اس کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا، انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جب کہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں۔ میری پیاری بہنوں، اب ان آیات سے دیکھو کہ کتنا پیارا ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے، کافر تھے، کہ وہ بار بار ایمان کی دعوت دے رہے، لیکن دیکھو کہ انہوں نے ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، کتنے پیار سے ابا جان میرے ابا جان، کہ کتنے پیار سے نرمی سے ان کو سمجھا رہے ہیں۔ ہمارے کیا حالات ہو جاتے ہیں، ذرا سی بات ماں کر کے جائے کہاں، حالانکہ بات بھی فائدے کی ہوتی ہے، کہ ادب و احترام ختم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ادب و احترام کیا چیز ہے، اور وہ کافر ہیں اور پھر بھی ان کو کتنے پیار سے نرمی سے نا اس طرف لا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اگر تبلیغ کا بھی کام کرتے ہیں نا، دعوت کا بھی کام کرتے ہیں، تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کہا ہے تو بس فوراً یہ ہماری بات مان لے، نہ مانے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں فوراً سے نا، کہ یہ ہماری بات کیوں نہیں مان رہا، بس اب ہمارا اس سے کوئی رشتہ ہی نہیں۔ تو پھر بھی وہ کتنے ادب سے کتنے پیار سے ابا جان، یہ چیزیں نا ہم نے انشاءاللہ ساتھ ان سے یہ سبق لینا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے ان کے مطابق چلنا ہے، انشاءاللہ ہمارے لیے نمونہ ہے، یہی تو اصل چیز ہے کہ انشاءاللہ ہم نے باعمل بننا ہے، انشاءاللہ یہی ہمیں فائدہ ہوگا نا قرآن پڑھنے کا، ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ باپ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کیا تو میرے معبودوں سے پھر کیا ہے، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کرے۔ پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کریں، پھر بھی آگے سے یہ بدتمیزی نہیں کی، پھر بھی آگے سے کچھ نہیں کہا، کیا کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو معاف کرے۔ کتنے پیارے الفاظ میری پیاری بہنوں۔ یہاں پر اصل الفاظ ہیں لا تعبد الشیطان، یعنی شیطان کی عبادت نہ کریں۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اور قوم کے دوسرے لوگ عبادت بتوں کی کرتے تھے، لیکن چونکہ اطاعت وہ شیطان کی کر رہے تھے، اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اس اطاعت شیطان کو بھی عبادت شیطان قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت محض پوجا اور پرستش ہی کا نام نہیں بلکہ اطاعت کا نام بھی ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی پر لعنت کرتے ہوئے بھی اس کی بندگی بجا لائے تو وہ اس کی عبادت کا مجرم ہے، کیونکہ شیطان بہرحال کسی زمانے میں بھی لوگوں کا معبود نہیں رہا، بلکہ اس کے نام پر ہر زمانے میں لوگ لعنت ہی بیچتے رہے۔
ٹھیک ہے کہ عبادت جو پرستش ہے بلکہ عبادت ہے، اس کا کیا ہے نا، اطاعت ہے، یعنی کہ فرما برداری اس کا مطلب ہے، ورنہ شیطان کی عبادت یا بندگی تو کسی وقت بھی نہیں ہو سکی، ہر کوئی اس پر لعنتیں ہی بھیجتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس کی اطاعت کرنا، کہ جیسے وہ نفس کے اندر ڈالتا ہے، جس طرح وہ لگاتا ہے اس کے پیچھے لگ جانا، کہ شیطان کی اطاعت اللہ نے منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحمان کی اطاعت جو ہے وہ فرض ہے ہم پر، اور شیطان جو ہے وہ مردود ہے، رد کیا ہوا ہے، اس پر سے تو ہمیشہ اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ میرا رب بڑا ہی مہربان ہے، میں لوگوں کو میں بھی چھوڑتا ہوں، اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں ہوں گا۔ کتنے پیارے الفاظ بولے نا، کہ ٹھیک ہے آپ ایسے کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں تو میں آپ کے لیے دعا ہی کروں گا۔ اب یہ ہے کہ میرا رب تو مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی رحیم ہے، تو میں تو اب آپ کو لوگوں کو چھوڑتا ہوں، اور ان ہستیوں کو بھی جن کو آپ پوجا کرتے ہو، تو اب میں جا رہا ہوں، تو میرا رب انشاءاللہ مجھے گھاٹے میں نہیں پائے گا، نامراد نہیں کرے گا، میرا رب تو مجھے کامیابی کرے۔ کتنی توکل ہے، کتنا بھروسہ ہے، اور کتنے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اگر نہیں مانتے، ہر ممکن پہلے کوشش کی نا، پیار سے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، پھر کیا کہہ رہے ہیں، پھر بھی دعا دے کے جا رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا اللہ سے، پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ آپ میری نہیں مانتے تو میرا آپ کا ساتھ نہیں ہے، تو میں جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب ہی کرے گا، اللہ مجھے نامراد نہیں کرے گا۔ کتنا بھروسہ ہے، کتنی توکل ہے اللہ پہ، اور اللہ ہی کو پکاروں گا۔ بس جو وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا، تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی بات مان کر اور اللہ کے ایمان کے لیے، جیسے ہم نے سورہ کہف کے اندر پڑھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا ایمان بچانے کے لیے وہاں سے ہجرت کی، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا نعم البدل دیا، کہ آج تک بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے نا، ساری حج کے دنوں میں اطاعت فرما بردار، اور نماز کے اندر بھی جب ہم درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہوتے ہیں، اور حج کے عمرے کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت پر ہی ہیں، سارے ان کی سنت پر ہی ہیں، ان کی سنت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں سارے، کہ آج تک ان کی عبادت کو زندہ رکھا گیا، لازمی قرار دے دیا۔ سبحان اللہ، ایسے تو نہیں خلیل اللہ کہہ دیا نا، کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے دوست ہیں، کہ اگر انہوں نے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تو میری پیاری بہنوں جو اگر ہمارے اندر بھی یہ چیز آ جائے، تو آج بھی اللہ وہی ہے، ہمارے اندر خشوع اور خضوع نہیں رہا۔ کسی کو اگر کوئی بات کہی جائے نا، وہ کہتے ہیں کہ اب تو وہ باتیں نہیں نا، اب تو دعائیں نہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ وہی ہے، ہر چیز وہی ہے، ہمارے اندر سے خشوع اور خضوع ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان اور یقین دے، کہ اگر صحیح معنوں میں ایمان آئے گا تو آج بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو ایسے ہی کامیابی ہی عطا کرتے ہیں، اللہ ناکام نہیں کرتے۔ لیکن ہمارے اندر دنیا کی محبت، دنیا کی تڑپ زیادہ ہوتی ہے، اگر ہمارے اندر اللہ کی محبت یا اللہ پر یقین ہوتا بھی ہے تو وہ ڈگمگاہٹ ہوتی ہے، یقین نہیں ہوتا، جسے یقین کہا جاتا ہے۔ اگر پورا توکل، پورا بھروسہ، پورا یقین کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو اللہ کے لیے جو نکل کھڑا ہوتا ہے اور جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پراپر اس کی مدد کرتے ہیں۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے ان غیر اللہ کے معبودوں کو چھوڑا، ان سے جدا ہو گیا، تو پھر ہم نے بھی اس کو رائے گاہ نہیں کیا، ضائع نہیں کیا، ہم نے پھر اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی، یعنی کہ وہ نبی تھے، اور ہر ایک کو نبی بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا، اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا، ہم نے اس کو طور کے دانی جانب سے پکارا، اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ سبحان اللہ میری پیاری بہنوں، پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ بھی سچے تھے، حضرت اسماعیل سچے، ان کے رسولوں کے بارے میں آ رہا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو کہ وہ ایک راست باز سیدھے انسان تھے۔ تو اب یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ گھر والوں کو نماز کا حکم دو، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو نماز کی طرف لے کر آؤ۔ سب ساری بات کرنے کے بعد شروع سے ہی ہر امت پر ہی نماز فرض تھی، نماز اور زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ سارے ہی، اور یہ تو بڑے ہی پیارا طریقہ ہے نا اللہ کو یاد کرنے کا،
ہر وقت اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے کا، اللہ سے محبت کرنے کا بہت ہی پیارا طریقہ ہے نماز، کہ انسان پوری طرح خشوع اور خضوع سے اللہ کے آگے جھکتا ہے اور اللہ سے یوں مانگ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ سے، جب بندے کے اندر یہ ہوتی ہے کہ بندہ غور کرتے ہوئے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، تو بڑی دقت آ رہی ہوتی ہے، بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ کہ نماز کی پابندی کا بہت ہی زیادہ میری پیاری بہنوں بہت ہی زیادہ حکم ہے، کہ نماز کے بغیر تو انسان کسی کام کا نہیں ہے، ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اگر نماز کے ساتھ ہی کامیابی ہے، اور اگر نماز نہیں ہے تو کوئی بھی کامیابی نہیں ہے، ناکامی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو نماز نہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں پکا اور سچا نمازی بنائے۔ سب سے پہلا ہی سوال نماز کے بارے میں ہونا ہے میری بہنوں۔ ہم ذرا سی بات پہ بہانے بنا رہے ہوتے ہیں نا، ذرا سی بات پہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے۔ سبحان اللہ، ان کے یہ ایسے برگزیدہ بندے تھے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے بیان کی جاتی تو فوراً سے روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے۔ یہ انشاءاللہ دورہ قرآن کے بعد سجدہ کر لینا، سجدہ ضرور کرنا انشاءاللہ، کیونکہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے نا تو یہ جو شیطان ہے یہ اپنے سر کے اندر خاک ڈالتا ہے، روتا ہے، پیٹتا ہے، تو اس لیے سجدہ جو ہے زیادہ سجدے کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ سجدہ یاد ہے انشاءاللہ، یہ اب بعد میں کر لینا فارغ ہو کے۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، پس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں۔ البتہ جو توبہ کرے اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کریں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ اب میری پیاری بہنوں، نماز کو ضائع کیا انہوں نے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کے پیروکار جو تھے انہوں نے نماز کو ضائع کی اور اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کی، کہ نفس ہی ہمیں اکساتا ہے نا برائیوں کی طرف، اور نفس ہی ہمیں نماز سے دور لے جاتا ہے۔ جیسے کہ یہ اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، یعنی نماز پڑھنی چھوڑ دی، نماز سے غفلت اور بے پرواہی برتنے لگے، یہ ہر امت کے زوال اور انحطاط کا پہلا قدم ہے۔ اس امت پر زوال آ جاتا ہے جو نماز میں لاپرواہیاں کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا قدم ان کا یہ ہے کہ جب وہ نماز میں لاپرواہی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر زوال پیدا کر دیتا ہے، ان پر زوال آ جاتا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ہم سوچتے ہی نہیں آج کیا ہمارے حالات ہیں، کتنے ہی کم نمازی ہیں، مسجدیں ویران ہیں، کثرت سے مسجدیں لیکن ویران ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں مومن بنائے۔ ایمان کے ہم نام کے مسلمان ہیں، مسلمان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے، نماز سے ہی فرق ہوتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کو ظالم کہا گیا، اس کو مشرک کہا گیا ہے بہت ساری حدیث میں۔ تو ہر امت کا جو بندہ نماز سے بے غفلت، دیکھو یہ کہا گیا غفلت اور بے پرواہی، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ نماز بالکل ہی نہیں پڑھتا، غفلت برتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، بے پرواہی کرتا ہے، پتہ نہیں ٹھیک ہے جب دل کیا پڑھ لی، جب دل کیا نہ پڑھی، یہ ہے غفلت، بے پرواہی۔ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں نماز کا ٹائم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، ان پر زوال آتا ہے۔ جو بالکل سرے سے بھولے ہی بیٹھے ہیں ان کا تو کیا حالات ہونے ہیں۔ نماز وہ اولین رابطہ جو مومن کا زندہ اور عملی تعلق خدا کے ساتھ شب و روز جوڑے رکھتا ہے اور اسے خدا پرستی کے مرکز اور محور سے بچھڑنے نہیں دیتا۔ یہ بندھن ٹوٹتے ہی آدمی خدا سے دور اور دور تر ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ عملی تعلق سے گزر کر اس کا خیالی تعلق بھی خدا کے ساتھ باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر بیان فرمائی کہ پچھلے تمام انبیاء کی امتوں کا بگاڑ نماز ضائع کرنے سے شروع ہوا ہے، کہ جب انہوں نے نماز ضائع کرنی شروع کر دی تو ان کا بگاڑ شروع ہو گیا۔ پچھلی امتوں پر یہیں سے ہی شروعات ہوئی تھی۔ آج ہمارے کیا حالات ہیں، بڑا سوچنے کا مقام ہے میری پیاری بہنوں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل دے. اور کتنی پیاری یہ بات ہے نا کہ یہ بندھن ٹوٹتے ہی انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، کہ یہی تو ایک بندھن ہے اللہ کے ساتھ انسان کا نا، کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، یہ بندھن ہے. تو جیسے جیسے بندہ نماز سے دور ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ بندہ جو ہے وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سمجھ دے دے. البتہ جو توبہ کر لیں گے اور ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل اختیار کر لیں گے وہ جنت میں داخل ہو گئے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی. ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے. وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے اور جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے اور ان کا رزق انہیں پہم صبح و شام ملتا رہے گا. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے. سبحان اللہ. اب اصل میں جو لفظ سلام استعمال ہوا ہے نا، اس کے معنی کہ عیب اور نقص سے محفوظ، یعنی کہ جنت میں جو نعمتیں انسان کو میسر ہوتی ہوں گی نا، ان میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہوگی کہ وہاں کوئی بےہودہ اور فضول اور گندی بات سننے میں نہ آئے گی. وہاں کا پورا معاشرہ ایک ستھرا اور سنجیدہ اور پاکیزہ معاشرہ ہوگا جس کا ہر انسان سلیم الطبع ہوگا. وہاں کے رہنے والوں کو غیبتوں اور گالی اور فوش گانوں اور دوسری باتوں آوازوں کی سماعت سے پوری نجات ملے گی. وہاں آدمی جو کچھ بھی سنے گا اچھائی اور معقول اور بجا باتیں ہی سنے گا. اس نعمت کی قدر وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو اس دنیا میں فی الواقع ایک پاکیزہ اور ستھرا انسان ہے، کیونکہ یہ ذوق یہ محسوس کر سکتا ہے کہ انسان کے لیے ایک ایسی گندی سوسائٹی میں رہنا کتنی بڑی مصیبت ہے جہاں کسی وقت بھی اس کے کان جھوٹ، غیبت، فتنہ فساد، شرارت، گندگی اور شہوانیت کی باتوں سے محفوظ نہ ہوں. یعنی کہ اس چیز کو وہی سمجھ سکتا ہے جو دنیا میں ان چیزوں سے پاک ہے. جو سارا کچھ دنیا میں کرتا ہے ان کو اس چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہاں پہ ایسا ماحول نہیں ہوگا. تو جو دنیا میں ان چیزوں سے تنگ ہے وہی یہ چاہے گا کہ وہاں پر ایسا ماحول نہیں ہوگا. کتنی اچھی سوسائٹی ہے وہ کہ وہاں پہ ایسا ماحول نہیں ہوگا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. جو کچھ ہمارے آگے اور جو کچھ پیچھے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بولنے والا نہیں اور وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے. بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو. کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا اور پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. پھر ہر گروہ ان میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے. یعنی کہ میری پیاری بہنوں، ہر کسی کو ایک دفعہ جہنم کے کنارے پر کھڑا کیا جائے گا، دکھائی جائے گی جہنم کہ اگر تم نیک اعمال نہ کرتے تو آج اس جہنم میں ڈالے جاتے. یہ قرآن میں آتا ہے کہ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ ہر کسی کو ایک دفعہ جہنم کے کنارے پر لایا جائے گا، دکھائی جائے گی. تو یہاں پہ جہنم کی جو دہشت ہے نا اس کی وجہ سے وہ گھٹنوں کے بل گریں گے. جو ہے نا کہ وہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، یعنی کہ وہ جہنم کی دہشت کی وجہ سے فوراً گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور رحمان سے فوراً سے دعائیں کرنے لگ جائیں گے کہ یعنی کہ جس طرح سے بندہ فوراً سے پریشان ہو کے گھٹنوں کے بل گر جاتا ہے نا، اسی طرح سے ہی وہ ایک دم سے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے جہنم کی دہشت کی وجہ سے. پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے، یعنی کہ جب ایک دم سے گڑ گڑائیں گے، پریشان ہو جائیں گے دہشت کی وجہ سے، فوراً سے اپنے گھٹنے ٹیک لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو متقی تھے نا ہم ان کو تو فوراً سے بچا لیں گے، کیونکہ جو متقی بندہ ہے اس کو تو ہم کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے. جو ہم نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ جو ہے وہ خلاف نہیں کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں پرہیزگار رہا، جو متقی رہا، اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا اجر دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بے حساب کے جنت دے دے، اس کی جیسی تو بات ہی نہیں. اللہ تعالیٰ جی متقی کسے کہا جاتا ہے تو پتہ ہے نا کہ اچھائی اور برائی کی جو بندہ تمیز رکھتا ہے، نیکی اور برائی کی جو تمیز رکھتا ہے کہ کون سی نیکی ہے اور کون سی برائی ہے، تو کون سا اچھا کام ہے
کون سا برا کام ہے، اور پھر برائیوں سے بچتا ہے اور اچھائیوں کی طرف رغبت کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے برائیوں سے، بچتا رہتا ہے برائیوں سے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور نیکیوں کی طرف رغبت کرتا ہے، سبقت لے جاتا ہے فٹافٹ کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، پتہ نہیں کب موت آ جانی ہے، فٹافٹ نیکی کر لوں۔ جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے، یعنی کہ جو متقی تھے ان کو بچا لیں گے اور جو ظالم تھے ان کو وہیں پہ ہی گرا چھوڑ دیں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں اور کس کی مجلس سے زیادہ شاندار ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھیں۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوا اسے رحمان ڈھیل دیتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا کرتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ یہاں پہ یہ جو شاندار ہے، اس سے مراد جو ہے یہ جس طرح سے یہ دو مجلسیں ہیں نا، اس سے مراد کہ جس طرح سے یہ جو قریش مکہ تھے یہ ہر وقت جو سرداران مکہ تھے نا یہ ہر وقت مقابلہ کرتے رہتے تھے مسلمانوں سے، جو کہ مسلمان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صہیب، سیدنا عمار جیسے غلام تھے، تو ان کی جو دینی تربیت کی جگہ تھی وہ کیا تھی؟ دار ارقم، تو ہر وقت ان کا مذاق اڑاتے رہنا۔ اور جو یہ رئیس تھے جیسے کہ ابو جہل ہو گیا، عتبہ شیبہ جیسے رئیس جو کہ عالی شان گھرانے بھی ان کے عالی شان تھے، اور انہوں نے جو دار الندوہ بنایا ہوا تھا وہ بھی ایک ان کا یعنی کہ اس کو بھی بڑا سجایا ہوا تھا، بڑا عالی شان ان کا محل تھا، ہر چیز۔ تو یہ یوں سمجھتے تھے ہم بڑی شان و شوکت والے، اللہ نے ہمیں یہاں پہ بڑی شان و شوکت دی ہوئی ہے، جیسے کہ ہم نے سورہ قاف میں بھی پڑھا ہے، تو شاید آخرت میں بھی ہمیں شان و شوکت ملے گی۔ اور بعض دیکھنے والے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید یہ جو غریب غربا ہے جن کو اچھا ہی نہیں سمجھتے، یہ جو ان کے ساتھی ہیں یہ تو یہاں پہ بھی ان کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا، یہاں پہ بھی یہ اتنے غریب ہیں، یہاں پہ بھی یہ اس حالات میں ہیں، تو ان کو وہاں پہ کیا ملنا ہے۔ لیکن میری پیاری بہنوں، اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ تقویٰ۔ اللہ کے نزدیک کوئی شان و شوکت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک کوئی امیری نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ دیکھیں گے اس وقت کو اللہ تعالیٰ یہ ڈھیل دیتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گمراہی میں مبتلا ہے، اگر گمراہی میں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی رکھی ہے، ورنہ اللہ پکڑنا چاہے تو ابھی پکڑ لے۔ لیکن جب وہ عذاب کو دیکھیں گے یا قیامت کی گھڑی دیکھیں گے تو پھر ان کو پتہ لگ جائے گا کہ جو ہماری مضبوط ایک جماعت تھی بہت بڑی اور ہم بڑا فخر کرتے تھے وہ صحیح تھے، یا جن کو ہم کمزور سمجھتے تھے وہ صحیح تھے، کہ پھر سارا حال ان کے سامنے کھل جائے گا۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی چاہتا رہوں گا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتیباں ہوں، کوئی پشتیباں نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ یعنی کہ وہاں پر یہ جو آج اتنے جن کی عبادت کرتے ہیں نا وہاں پر کسی چیز نے کام نہیں آنا، بلکہ انہوں نے الٹا ان کے خلاف ہو جانا ہے۔ کیوں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکران حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے لیے دن گن رہے ہیں، وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کا ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے کہ جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ نہ حاصل کر لیا ہو، یعنی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی وہاں پہ سفارش نہیں کر سکے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گڑھ رہے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے، سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا
کہ ہم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر درم لوگوں کو ڈرا دو، ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشانہ پاتے ہو جو ان کی بنک بھی کہیں سنائی دیتی ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے نا کہ خوشخبری، جو پرہیزگار ہیں ان کو خوشخبری دے دو، اور یہ جو ہر درمی کرنے والے ہیں، جو ضد میں پورے ہیں، ان کو ڈرا دو۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، صرف کس وجہ سے کہ انہوں نے ہر درمی اختیار کی، انہوں نے اللہ کی مخالفت ہی کی اور پھر اس ضد پر اڑے رہے۔ اللہ ہی کا فیصلہ جو ہے وہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بنائے اور اللہ تعالیٰ با عمل بنائے۔ تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری سورہ مریم پوری ہوئی کہ اس میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ باحثیت عورت ہونے کے ہم نے کیا سیکھا ہے۔ نمبر 1 تو حیا، ٹھیک ہے، سب سے پہلے حیا۔ دوسرے نمبر پر کیا؟ والدین کی بات مانی، اللہ کی بات مانی۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ سے حیا کی، اللہ کے بندوں سے حیا کی، تو اللہ تعالیٰ سے جو کوئی حیا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے بہت ہی زیادہ اجر و عظیم دیتے ہیں۔ کہ انسان گناہ کرتے وقت اس سے ڈرتا ہے۔ یہ حیا کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے حیا کیا چیز ہے؟ اللہ سے حیا یہی ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس سے ڈرتا ہے اور پھر گناہ سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے، چاہے اس نے کیا بھی نہ ہو، چاہے اس نے نہیں بھی کیا نا، پھر بھی وہ اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے اور وہ ڈرتا ہے۔ یہی اللہ سے حیا ہے کہ اس کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، اور مشکل وقت میں وہ اپنے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اللہ پہ ہی بھروسہ کرتا ہے۔ مشکل وقت میں اللہ کے علاوہ کسی سے صرف اور صرف اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ اللہ تو ہی میرا حامی و ناصر ہے۔ اور جب اللہ مدد کرتا ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے میری مدد کر دی، بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اور آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کن چیزوں میں حیا کرنی چاہیے۔ میرا لباس، میرا کردار، ہے نا، یہی تو حیا ہے، یہی سے شروعات ہوتی ہے نا۔ اللہ سے تو انشاءاللہ حیا کرنی ہی کرنی ہے نا، کہ ہم نے ہر وقت ڈرنا ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے تو کوئی بھی اگر برا کام کرے گا تو اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے نا۔ یہی اللہ سے حیا ہے کہ کوئی بھی برائی کرتے وقت اللہ سے ڈرنا، یہ دیکھنا کہ اللہ کی پناہ میں آنا کہ یا اللہ مجھے محفوظ رکھ، بے شک وہ کام نہ بھی کیا ہو، بے شک وہ برائی نہ بھی ہو، لیکن پھر بھی ہر وقت اللہ سے پناہ مانگتے رہنا کہ اللہ مجھے برائیوں سے بچانا۔ اللہ تو ہی حفاظت کرنے والا، تو ہی بچانے والا ہے، اگر تو نہ بچا سکے تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا اللہ، اور اللہ اگر تو بچا لے تو کوئی بھی برائیوں کی طرف نہیں لگا سکتا۔ تو اللہ تو ہی بچا لے ہمیں اس شیطان مردود کے شر سے۔ تو یہ لباس اور کردار میں حیا بہت ہی ضروری ہے، جو آج کل تو بالکل ہی ختم ہوئی پڑی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ با عمل بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔